السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عید محبت پارٹ 3۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ ویٹر کی آواز پر حمزہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں عہد اپنے دانتوں کی نمائش کرتا موجود تھا۔ صالح صاحب، آپ یہاں؟ خیریت ہے؟ حمزہ کے سوال پر عہد مزید آگے آیا۔ ویٹر، آپ نے انہیں باہر روم میں انہیں مین روم میں کیوں آنے دیا؟ سختی سے استفسار کرتا وہ ویٹر کی جانب جڑ پڑا۔ سر، یہ بہت فورس کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ آپ ان کے بہنوئی ہیں۔ انہیں ٹیبل پر جا کر بٹھائے، میں بھی آتا ہوں، اور یہ جو آرڈر کرے ان کو فوری سروس دی جائے۔ اشارے سے ان کو جانے کا حکم دیتا وہ دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، عہد کہتا آگے آیا، لیکن حمزہ ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گیا۔ باہر جا کر بیٹھے، کھانا آرڈر کریں، میں آتا ہوں۔ اس مرتبہ قدرے سختی سے بولتا وہ عہد کو وہاں سے جانے کا کہہ گیا تھا۔ عہد منہ کے زاویے بگاڑتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ بھی، ہاں یہ بھی۔ مینیو کارڈ سے بنا نام جانے وہ کھانا آرڈر کرتا چلا گیا۔ ویٹر کو اس کے مینیو بتانے کے اسپیڈ کو دیکھتا حیران ہو گیا تھا۔ سر، یہ سب؟ ایک مرتبہ تو اس نے بھی کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں یہ سب لاؤ، آخر بہنوئی کا ریسٹورنٹ ہے، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ گردن اکڑائے وہ ویٹر کو جتا گیا۔ اس بات میں سر ہلاتا ویٹر بھی وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر میں حمزہ بھی اس کی جانب آتا چیئر سنبھال گیا۔ کہیے، کیا کہنا تھا؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح دو ٹوک تھا۔ واہ حمزہ بھائی، آپ کا ہوٹل تو بہت پیارا ہے۔ طوطا چشمی کی انتہا کرتا وہ حمزہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کا موجب بن گیا۔ مدعے کی بات پر آئیے۔ حمزہ کے سختی سے استفسار کرنے پر عہد کی گھگی بندھی۔ وہ تو اسے شیشے میں اتارنے کے لیے آیا تھا، لیکن حمزہ کی سمجھداری پر اشش کر اٹھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لے۔ اپنی فضول بکواس سے اگر میری بیوی کو ذرا بھی پریشان کیا تو پھر وہ ہوگا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آپ کا کاروبار، آپ کی ذمہ داری، میرے گھر یا میری کسی چیز پر نظر رکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں میں آپ لوگوں کی فطرت نہیں جانتا؟ آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ جو اپنی بہن کو اندھے کنویں میں پھینکنے میں پل نہ لگائے، ان کی میں مالی مدد کروں؟ تھو ہے مجھ پر۔ بنا اس کی بکواس سنے وہ سب جان گیا تھا۔ عہد تو جیسے سن سا بیٹھا اس کی ذہانت اور زبان کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہ اس حد تک جان گیا تھا کہ وہ کس مقصد سے یہاں پر آیا تھا۔ یہ جو سب آرڈر کیا ہے نا، ان کا بل ادا کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ویٹر، ان سے پورا بل لینا۔ اور وائز آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کے کیا اصول ہے۔ ویٹر کو ہدایت دیتا وہ عہد پر ایک نظر ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے سامنے سجی ڈشز کو دیکھ کر عہد کو ان کی قیمت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ماتھے پر نمایاں ہوتا پسینہ عہد کی حالت کا گواہ تھا۔ کچھ دیر بعد، شفا کہاں ہو؟ حمزہ شفا کو پکارتا کمرے میں آیا تھا، لیکن وہ شاید وہاں نہیں تھی۔ حمزہ کچن میں آ جائے، شفا کی آواز پر وہ کچن کی جانب بڑھا، جہاں وہ سیاہ شلوار سوٹ پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے مصروف سی حمزہ کو بے ساختہ اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ کیا بن رہا ہے؟ حمزہ کو خوشبو سے کچھ تو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن بات کے بہانے اس نے پھر بھی پوچھا۔ بابا نے بتایا تھا کہ آپ کو پالک چکن بہت پسند ہے، بس وہی بنا رہی تھی۔ نہ جانے آج کیوں اسے بتاتے ہوئے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر بے ساختہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا میری پسند کا کھانا بنا رہی ہو؟ حمزہ نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی بالکل، آپ کی پسند کا۔ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو میں کیوں نہ رکھوں؟ شفا کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ آپ کو احساس ہونے لگا ہے؟ حمزہ دھیما سا بڑبڑاتا شفا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حمزہ، مجھے کھانا بنانے دے۔ شفا کی گھبرائی سی آواز سنتا حمزہ مزید مسکرایا، کیونکہ آج اس کی آواز میں حیا کی جھجک تھی، نہ کہ کوئی ڈر۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ اس کے بالوں کی ڈھیلی پونی کو ہاتھوں میں بھرتا وہ سرگوشیانہ بول کر مزید شفا کی جانب جھکا۔ کیا میرا قریب آنا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ سوال کرتا وہ شفا کے جواب کا طالب ہو گیا۔ برا نہیں تو؟ شفا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا سچ میں برا نہیں لگا؟ حمزہ کی آواز قدرے اونچی ہوئی۔ حمزہ، بابا گھر پر ہے۔ شفا ایک دم دہلی۔ تو میں کون سے کسی اور کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اپنی بیوی کے پاس ہوں۔ پھر بھی حمزہ، شفا کی گھبرائی سی آواز جانے کیوں اسے بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا سب چھوڑو اور یہ دیکھو۔ اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتا وہ ایک باکس اس کے سامنے کر گیا، جسے دیکھ کر شفا کا رنگ پل بھر میں فک ہوا تھا۔
باکس کو تھامتے ہاتھ یکدم لڑکھڑائے تھے اور باکس زمین بوس ہو گیا تھا۔ اپس، یہ تو گر گیا۔ حمزہ گرفت ڈھیلی کیے نیچے جھکا اور باکس شفا کو دوبارہ تھما گیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے۔ شفا کا لڑکھڑاہٹ سے بھرپور لہجہ حمزہ کو چونکا گیا۔ کیوں؟ کیوں نہیں چاہیے؟ میں اسپیشل آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ سارا دن مجھ سے رابطے میں رہو۔ موبائل باکس کو زبردستی اس کے ہاتھ میں رکھتا وہ شفا کو ہدایت دے رہا تھا۔ حمزہ، میرا دن ویسے بھی گزر جاتا ہے، آپ پلیز اسے واپس لے جائیں۔ نہ جانے کیوں سبحان کا ڈر اس پر شدت سے حاوی ہو گیا تھا کہ جیسے ہی موبائل آن کرے گی سبحان سامنے آ جائے گا۔ شفا، میں آپ کے لیے لایا تھا، اسے آپ ہی یوز کریں گی اور اس کو آن بھی آپ ہی کریں گی۔ سختی سے کہتا وہ تھوڑا دور ہٹا۔ اچھا، آپ ناراض مت ہو، میں یہ لے لیتی ہوں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل شیلف پر رکھ کر وہ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ارے میری جان، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ فوراً سے پہلے وہ شفا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ زبردستی مسکراتی وہ حمزہ کو دیکھتی رہ گئی۔ کھانا چل رہا ہے؟ اس کے نزدیک جھکتا وہ دو معنی سا بولا۔ اوہ، آپ نے ہی ہاتھ پکڑا تھا، اسے تو جلن ہونی ہی تھی۔ شفا کے جواباً بولنے پر حمزہ کا قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ چلو، آپ اسے جلدی سے ریڈی کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ کال تھپ تھپائے وہ باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ شفا بھی پریشان سی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دوسری طرف یہ حمزہ تو بہت گھٹیا نکلا۔ قمیض اتار کر بیڈ پر پٹکتے ہوئے احد نے گویا انگارے چبائے تھے۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ ایمن فکر مند سی اس کے پیچھے آئی۔ ارے یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ سالے نے اتنی بے عزتی کی اور 7,000 کا بل بھی بنا دیا۔ آپ اس کے سالے ہیں اور وہ آپ کا سالہ نہیں ہے۔ ایمن کی سوئی گویا سالے پر ہی اٹک گئی تھی۔ میرا دماغ خراب نہ کر، جا یہاں سے۔ اس کمینے نے میری ساری کمائی اپنے 2 ٹکے کے کھانے میں اڑا دی۔ جھنجھلایا سا وہ ایمن کو بھی جھاڑ گیا۔ مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ کچھ بتائیں گے تو ہی میں سمجھوں گی نا، ساری بات تو بتاؤ۔ منہ کے زاویے بگاڑتی وہ بھی سختی سے بولی۔ جواباً وہ بکتا ہوا ساری تفصیل ایمن کے گوش گزار کر گیا۔ سنتے ہی ایمن کے ماتھے پر بھی بل نمایاں ہو گئے۔ توبہ، کتنا تیز ہے یہ شخص، حد ہی پار کر دی۔ اب اسے تو میں بتاؤں گی کہ اس نے میرے شوہر سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ تم کیا کر لو گی؟ وہ شخص میری رگ رگ کو پہچان گیا۔ اگر تم نے شفا کو کچھ کہا تو پھر ہم دونوں ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ آپ فکر مت کریں، میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب بس آپ تماشا دیکھیں، جو شفا کا میں لگاؤں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ کس وقت گھر نہیں ہوتا؟ ایمن کے رازداری سے پوچھنے پر احد نے بھی گویا ساری تفصیل اس کے گوش گزار کر دی۔ دروازے پر ہوتی دستک نے شفا کو بھی چونکا دیا تھا۔ حمزہ اس وقت ریسٹورنٹ میں تھا، اس لیے وہ پرسوچ سی دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ اندر سے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، لیکن کوئی جواب نہ آنے پر وہ دروازہ کھول گئی، اور یہی اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ عاقل صاحب اس وقت کمرے میں آرام فرما رہے تھے، مجبوراً اسے ہی دروازہ کھولنا پڑا تھا۔ سامنے درندے کے روپ میں ریاض کو دیکھتی شفا کی پتلیاں پھیل گئی تھی۔ بازو سے اسے اندر کی جانب ڈھکیلتا وہ بنا شفا کو سنبھلنے کا موقع دیے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے لبوں پر بھاری ہاتھ کی گرفت جماتا وہ شفا کی چیخ کو بھی حلق میں دبا گیا۔ ہاتھ پاؤں مارتی وہ بے حال ہو رہی تھی، لیکن صفاح کی گرفت سخت تھی۔ اس کے گال پر بے ساختہ شفا کے ناخن لگ گئے تھے۔ اتنی ہمت بڑھ گئی کہ اپنے اس 2 ٹکے کے شوہر کو میرے سامنے لے آئی، بھول گئی میرے دیے زخم جو اتنی دیدہ دلیری دکھا رہی تھی۔ شفا تو گویا ذبح ہوئے بکرے کی مانند اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ آنکھ سے آنسو بھل بھل گرتے اس کے ہاتھ پر جذب ہو رہے تھے۔ میری بیٹی کو اگر ذرا سی بھی میلی نظر سے دیکھا نا تو تیرا وہ حال کروں گا کہ تیرا شوہر بھی تجھے پہچان نہیں پائے گا۔ سانسوں کے تھپڑے گردن کو جھلساتے گویا شفا کی گردن کو کاٹ رہے تھے۔ اپنے بچاؤ کے لیے وہ پوری شدت سے کوہنی اس کی پسلی پر مار گئی۔ ریاض آنکھ کے ساتھ پیچھے ہٹا تھا اور موقع سے فائدہ اٹھاتی شفا ایک اور دھکا دیتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اتنی ہمت بڑھ گئی تیری سالی، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ بکتا ہوا وہ اپنی حالت درست کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ جانتا تھا اندر اس کا سسر بھی موجود ہوگا، اور جتنا اسے دھمکا دیا شفا نے مر کر بھی اپنی زبان نہیں کھولنی تھی۔ کچھ ٹائم بعد بابا، شفا کہاں ہے؟ گھر میں غیر معمولی اندھیرا دیکھتا حمزہ سیدھا عاقل صاحب کے روم میں آیا جو نوافل پڑھ رہے تھے۔ پتہ نہیں بیٹا، شام سے نظر نہیں آئی، میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بچی کو تنگ کروں، بس خود کھانا لے کر کھا لیا۔ دیکھو کہیں بیمار وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ عاقل صاحب تسبیح کرتے حمزہ کو جانے کا کہہ گئے تھے۔
حمزہ کا دل بھی جیسے ایک دم گھبرایا تھا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں کا گھپ اندھیرا اسے مزید پریشان کر گیا۔ شفا، کہاں ہو؟ سوئچ آن کرتا ہوا پورے کمرے میں نظر دوڑاتا شفا کو پکارتا بے حال ہو رہا تھا۔ کاؤچ کے قریب دبکی سی شفا کو دیکھتا وہ کسی گہری انہونی کا شکار ہوا تھا۔ شفا، میری جان، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہاتھ میں موجود بیگس کو سائڈ پر رکھتا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ شفا بازو سے اٹھا کر کھڑا کرتا اسے سینے میں سمو گیا۔ مجھے لگا آپ کہیں چلی گئی ہو۔ اپنی سانس بحال کرتا وہ جیسے شفا کو اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا حمزہ کہ بدلے میں کچھ نہیں رکھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ شفا کا درد سے اٹا لہجہ حمزہ کو ایک دم دہلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک دم وہ اسے روبرو کرتا اس کی آنکھوں کو دیکھا جو سورج کی طرح جو سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ شفا، کیا ہوا ہے؟ کس سے ڈر رہی ہو؟ حمزہ کا لہجہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ آپ سے حمزہ، آپ سے ڈر رہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے وہ شخص میرے گھر تک آ گیا۔ آپ نے کیوں اس درندے کو جگایا؟ کیوں حمزہ؟ میں مرنے والی تھی حمزہ، کاش میں مر جاتی، کاش۔ ایک دم اس کا کالر جکڑتی وہ شدت سے روتی ہوئی بولی۔ حمزہ کو پل بھر میں سمجھ آیا تھا کہ کون آیا ہوگا۔ شفا، اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرتا نظروں کے حصار میں کر گیا۔ جان تو گویا سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ کیا وہ شخص اس حد تک گھٹیا تھا کہ اس کے گھر تک پہنچ گیا؟ ایک دم وہ اسے سینے میں بیج گیا۔ لال انگارہ ہوتی آنکھیں اس کی حالت کی گواہ تھی۔ ہچکیاں بھرتی شفا حمزہ کے دل پر گویا اپنے آنسو گراتی اس کو انوکھی تکلیف سے روشناس کروا گئی تھی۔ شفا، وہ اندر کیسے آیا تھا؟ یہی ایک سوال تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ اپنی سوچ کو 2 لفظوں میں ڈھال گیا۔ جواباً وہ روتے بلکتے اسے ساری تفصیل بتاتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان حمزہ کے قہر کو ہوا دے گئے تھے۔ بے ساختہ ان پر نرم لب رکھتا وہ شفا کو خود میں دوبارہ سمو گیا۔ مجھ پر یقین ہے، اس کے سر پر لب جماتا وہ دھیرے سے بولا۔ شفا کا سر بے ساختہ اس بات میں ہلا۔ یہی یقین مجھے آپ کی طرف سے چاہیے۔ اب اس شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوبارہ کسی بچی پر میلی آنکھ نہیں ڈالے گا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا تھا، اب میری سختی کا جائز فائدہ میں اسے اٹھواؤں گا۔ اس لیے وہ بیڈ کی جانب آیا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لے کر اس کے لبوں سے لگاتا وہ ڈرار سے دوائی بھی نکال گیا۔ اس وقت شفا کو پرسکون نیند کی سخت ضرورت تھی۔ اوئے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ہاتھ پاؤں جھاڑتا وہ بدحال ہوا تھا، لیکن سامنے والوں سے اپنا بچاؤ نہیں کروا پایا، جنہوں نے سر عام مار کر اس کی اچھی خاصی درگت بنا ڈالی تھی۔ ان کا زیادہ جھکاؤ ہی منہ پر تھا، جس کی وجہ سے ریاض کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ وہ تو گھر سے اپنی دکان کے لیے نکلا تھا، لیکن 4 گنڈوں نے اسے پل بھر میں جھپٹ لیا تھا۔ یہ لے، فون کر اپنے گھر والوں کو کہ تجھے ہسپتال لے جائیں، تیری تو اچھی خاصی حالت بگڑ چکی ہے۔ مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے وہ چاروں بے ساختہ ہنسے تھے۔ لے، نمبر ملا۔ اس کا موبائل پاکٹ سے نکال کر اسی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ریاض نے تیزی سے موبائل آن کر کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ خون آلود منہ سے بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ لا، میں بات کرتا ہوں۔ ایک گنڈا اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتا کان سے لگا گیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے نسوانی آواز سن کر گنڈے کے منہ پر ہنسی نمودار ہوئی۔ ارے واہ، آواز تو بڑی پیاری ہے۔ موبائل پر ہاتھ رکھ کر وہ ریاض کے قریب جھکا تھا۔ ریاض کے منہ پر بے بسی دیکھتا وہ شیطانی سا مسکرایا۔ یہ تمہارے شوہر کو کوئی مار کر یہاں پھینک گیا ہے، جلدی سے یہاں پہنچو ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ آنکھ دباتا وہ ریاض کو مزید تکلیف دے گیا۔ چل نکل یہاں سے، ورنہ اس کی بیوی کو دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ بھرتا وہ موبائل اس کے اوپر پھینکتا اپنے گینگ کو لے کر نکل گیا۔ شفا، 2 گارڈ ہر وقت گیٹ پر موجود رہیں گے۔ کسی سے ڈرنے کی آپ کو اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ کچھ لوگ باتوں سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن شاید میں غلط تھا۔ کچھ لوگوں کو جب تک ان کے اوقات نہ بتائی جائے وہ سدھرتے نہیں ہیں۔ بیڈ پر کمفرٹ لیے لیٹی شفا کا سرخ چہرہ بخار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ یہ لو۔ چمچ سے سوپ اس کے منہ کی جانب بڑھاتا وہ شفا کی آنکھیں نم کر گیا۔ کسی سے نہیں ڈرنا، کل جیسے اپنا بچاؤ کیا، مجھے فخر ہے کہ میری بیوی ہمت والی ہو چکی ہے۔ شفا نے بے ساختہ نظریں جھکائی۔ دوبارہ چمچ اس کے منہ کی جانب بڑھاتے وہ ٹشو سے اس کا منہ صاف کر رہا تھا۔ حمزہ، آپ جانتے ہیں، مجھے جب بھی بخار ہوتا تھا کوئی کمرے میں جھانکتا بھی نہیں تھا۔ مجھے بخار میں الرجی ہو جاتی ہے۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے جو سب کو لگ جائے گی۔ کھانا تو دور کی بات، کوئی پانی کا بھی نہیں پوچھتا تھا۔
پھر آپ کیوں میری اتنی فکر کر رہے ہیں؟ آج پہلی بار شفا کا اپنے گھر والوں کے لیے شکوہ منہ سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے بنے دانے بتا رہے تھے کہ شفا کی بخار کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ میری زندگی، میری روح، میری دھڑکن ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور لباس کا کام ہی ڈھانپنا ہے۔ اگر لباس میں کوئی کھوٹ بھی ہو تو ہم اس کھوٹ کو دور کر کے دوبارہ اسے اپنے جسم کی زینت بناتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو میں کیوں آپ کو خود سے دور کروں؟ یہ الرجی 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر ان دنوں میں آپ کی فکر نہیں کروں گا تو یہ بگڑ بھی سکتی ہے۔ آپ خود بھی جیسے تیسے ٹھیک ہو ہی جائیں گی، لیکن اگر ان دنوں میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا تو تف ہے مجھ پر۔ آپ کو میں نے اللہ کا حاضر ناظر جان کر اپنایا تھا، تو پھر میں آپ کی جانب سے لاپرواہی کیوں برتوں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتا وہ اسے زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ بے ساختہ آگے بڑھتی وہ اس کے گلے سے لگی۔ حمزہ کے لیے تو گویا یہ خوشی سے بڑھ کر لمحہ ثابت ہوا تھا۔ اپنے ہوش میں وہ پوری رضامندی سے اس کے گلے لگی تھی، اور شاید آج حمزہ کو اپنی کامیابی مکمل انعام کے ساتھ موصول ہوئی تھی۔ حمزہ، میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ پاک نے شاید میری نیکی کے عوض میں مجھے آپ سے ملایا ہے۔ آپ کی محبت پر میں آج ایمان لاتی ہوں حمزہ۔ میری زندگی کی سچی خوشی ہے آپ سے بڑھ کر میرے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ہر رشتہ میرے لیے بعد میں ہے، مگر آپ کا پیار اور آپ کی چاہت سب سے پہلے ہے۔ اس کے کندھے میں منہ چھپاتی وہ حمزہ کو اظہار کا گہرا سکون دے گئی تھی۔ تو کیا اب میری بیوی کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ حمزہ کی شرارت سے بھرپور آواز پر شفا بخار کی حالت سے بھی مسکرائی۔ نہیں، اب میں آپ کو ڈرایا کروں گی۔ مجھے پری سے ڈر نہیں لگتا، اس کے گرد بازو حمایل کرتا وہ سرگوشیانہ بولا تھا۔ میں آپ کو چڑیل بن کر ڈراؤں گی، ہر وقت ڈراؤں گی، شرارت آمیز لہجے میں بولتی وہ حمزہ کو پرسکون کر گئی۔ میں ہر وقت ڈرنے کو تیار ہوں، بس خود کو کسی تکلیف کے لیے ہلکان مت کرنا۔ میرا یقین رکھنا، اپنی بیوی پر اب میں آج بھی نہیں آنے دوں گا۔ شام کو جلدی آ جاؤں گا، بس خود کا خیال رکھنا۔ دوسری برانچ کے لیے کچھ کام تھا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ نہیں، آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اور کھانا بھی آپ نے کھلا دیا ہے، اور دوائی بھی آپ نے زبردستی کھلا دی۔ جواباً منہ بناتی وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ نقاہت سے بیٹھنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اگر دوائی نہ دیتا تو آپ نے ٹھیک بھی نہیں ہونا تھا۔ خیر، ریسٹ کرو، ماضی سارا کام سنبھال لے گی، میں چلتا ہوں۔ سر پر محبت بھرا لمس چھوڑتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شفا سے ملنا ہے۔ گیٹ پر کھڑی دونوں بھابھیاں گارڈ کو دیکھتی ایک دم پریشان ہوئی، لیکن چہرے کے زاویے بحال کرتی وہ پر اعتماد سی بولی تھی، میں صاحب جی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ صاحب جی؟ وہ تو ہوٹل میں ہوتا ہے۔ ایمن نے کان میں سرگوشی کیے ثنا کی جانب دیکھا۔ جاؤ پوچھ آؤ، ہم یہیں کھڑے ہیں۔ ثنا اعتماد بحال کرتی نحوست سے بولی۔ گارڈ اس بات میں سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں واپس آتا ان کو اندر جانے کا بول گیا تھا۔ دونوں چادر سنبھالے اندر داخل ہو گئی، جہاں عاقل صاحب موجود تھے۔ وہ ہمیں شفا سے ملنا تھا۔ عاقل صاحب کو دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑائی۔ بہو اپنے کمرے میں ہے اور کافی تیز بخار ہے تو وہ آرام کر رہی ہے۔ کمرے کی جانب اشارہ کرتے وہ دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں بھی شفا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بھابھی آپ؟ دونوں کو دیکھتی ہوئی ایک دم گھبرائی، لیکن اعتماد کو بحال کرتی وہ سیدھی ہوئی۔ ایمن اور ثنا کے تو گویا دل جل کر اٹھ راکھ ہوئے۔ ٹھاٹھ سے بیڈ پر لیٹی شفا اور خوبصورت کمرہ اپنی حیثیت خود بتا رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ ایمن کے سوال پر وہ بے ساختہ سر ہلا گئی۔ پھر تو ہمیں دور ہی بیٹھنا چاہیے، تمہیں تو الرجی بھی ہو جاتی ہے۔ ایمن اور ثنا دونوں کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ شفا کے لبوں پر بے ساختہ تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خیریت سے آئی ہیں آپ لوگ؟ شفا نے بے ساختہ سوال کیا۔ بی بی، تمہاری تو بہت ہمت بڑھ گئی ہے کہ اپنی بھابھیوں سے ہی سوال کرنے لگ گئی ہو۔ خیر، پیسے کا گھمنڈ تو سر چڑھ کر بولے گا۔ نحوست سے بولتی وہ شفا کو گھور رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ تمہارے شوہر نے تمہارے بھائی کی اتنی بے عزتی کی، لیکن تمہارے بھائی نے اب بھی نہیں کی۔ لیکن شفا بیبی، میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اتنے سال تمہیں کھلایا پلایا ٹھاٹھ سے رکھا، ان کا حساب کون دے گا؟ نواب صاحب گنڈے بن کر تمہیں یہاں لے آئے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو کیا آپ لوگ مجھے بیچنا چاہ رہے تھے؟ شفا کی زبان پھسلی تھی۔ توبہ ہے لڑکی، اتنی بد زبانی، توبہ! دیکھو بھابھی، اس کے تو اچھے خاصے پر نکل آئے ہیں۔ ایمن نے ثنا کو بھی شامل کرنا چاہا۔
بی بی وہاں سے اگر آ ہی گئی تھی اپنے راز بھی اپنے ساتھ لے آتی۔ کسی لڑکے کو اگر پھنسا ہی لیا تھا تو اسے یہ تو بتا دیتی کہ تم کسی کی بیوی ہو۔ ثنا نے گویا جلتے انگارے شفا کی جانب پھینکے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ شفا کی جلتی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمہارا موبائل، اپنے یار کے میسج پڑھ لینا، یاد آ جائے گا۔ ایمن اٹھتی موبائل اس کے قریب پٹک گئی۔ شفا کا تو گویا رنگ فک ہو گیا تھا۔ بھابی، زبان نے گویا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ حمزہ کو دکھا دوں، پر تمہاری حالت پر رحم آ گیا۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں حمزہ کو دکھا دوں گی، پھر تم اور حمزہ دونوں نبٹ لینا۔ نہیں بھابی، ایسا کچھ مت کرنا۔ شفا کی گویا حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مانند ہو گئی تھی۔ تو بی بی پہلے ہی ایسے کرتوت نہیں کرتے نا۔ شفا کو وہ موبائل ایک ناک کی مانند لگ رہا تھا جو اسے ڈسنے کو تیار بیٹھا ہو۔ اپنے شوہر کو اب تم راضی کرو گی، یا تو ہمیں کوئی کاروبار کروا کر دے، یا پھر اتنا عرصہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود تمہیں کھلایا پلایا ہے اس کا حساب دے، ورنہ یہ موبائل تو میں تمہارے شوہر کو دکھا دوں گی، پھر تم خود دیکھ لینا۔ صفاقیت کی انتہا کرتی وہ شفا کی جان لینے کے در پر تھی۔ بھابی، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے؟ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور حمزہ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوما کہ اگر یہ حقیقت اسے پتہ چل گئی تو اس پر کیا بیتے گی۔ صبح ہی تو اس نے اپنا اظہار اسے سونپا تھا، اپنا یقین اس کے حوالے کیا تھا۔ اب اگر وہ اس کے یہ میسیجز دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ یہ بات جیسے شفا کی جان کو کھا رہی تھی۔ بگاڑا تو کچھ نہیں، مگر کبھی کبھی خود غرض بننا پڑتا ہے۔ بہرحال اب تم دیکھ لو کب تک پیسے بھجواؤ گی، اور کیا ہے نا، کام آج کل بڑا سست چل رہا ہے، تمہارے بھائی کو بہت ضرورت ہے، جلدی بھجواؤ گی تو بچ جاؤ گی، ورنہ تم بہتر جانتی ہو۔ گردن کو اکڑائے ثنا نے آخری بم شفا پر پھینکا تھا۔ چلے بھابی، ثنا کو اشارہ کرتی وہ اٹھی تھی اور موبائل اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دگر کو ہوتی حالت کے ساتھ شفا بیڈ پر ڈھیسی گئی تھی۔ دوسری طرف ریاض بھائی، یہ سب کیسے ہوا؟ روم میں داخل ہوتے ہی حمزہ کی نوٹنکی شروع ہوئی۔ ثانیہ جو ریاض کے پاس بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، حمزہ کو دیکھتی مزید شدت سے روئی۔ ارے باجی، پریشان مت ہو، ایسے چھوٹے موٹے زخم تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن شکر کرے جان بچ گئی ہے۔ گال کے زخم پر انگلی سے دباؤ ڈالتا وہ مصنوعی بےچارگی طاری کر گیا۔ ریاض نے تکلیف دباتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ باجی آپ ذرا باہر جائیں، میں ریاض بھائی سے کچھ تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ آخر کون تھے جو دن دہاڑے انہیں مار کر چلے گئے؟ میرے کافی دوست اثر رسوخ رکھتے ہیں، جلد ہی دشمنوں کا پتہ بتا دیں گے۔ ثانیہ تو گویا کسی سہارے کی تلاش میں تھی، سر ہلاتی باہر کی جانب چلی گئی۔ ریاض حمزہ کا حلیہ وغیرہ بتا دے، کیا پتہ آپ کی مدد کر دے۔ جاتے جاتے بھی وہ ہدایت دینا نہ بھولی تھی۔ ثانیہ کے جاتے ہی حمزہ ریاض کے قریب جھکا۔ کل میری باتوں کا تجھ پر اثر نہیں ہوا تھا، تجھے لگا تھا میں فالتو بکواس کر رہا ہوں، اس لیے تیری ہمت اتنی بڑھ گئی کہ میرے گھر تک پہنچ گیا، کیا میری بیوی کو اپنے غلیظ وجود سے چھوا اور بکواس کی؟ ڈرپ لگے ہاتھ پر سوئی پر دباؤ ڈالتا وہ ریاض کو تکلیف کی گہری رمز سے آگاہ کر گیا تھا۔ چھوڑ مجھے، تکلیف سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری بیوی پر گندی نظر ڈالتے تجھے اپنی بیٹی یاد نہیں آئی تھی؟ یہ اپنا سوجا منہ دیکھنا تو تجھے احساس ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ کیا میری بیوی کی حالت بگاڑے گا؟ میں تیری سانسیں ہی روک دوں گا۔ گال کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر وہ ریاض کی چیخیں بلند کر گیا۔ بکواس بند کر، ایک چیخ نہ نکلے تیری، ورنہ وہ حالت کروں گا کہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہاتھ سے خون کی بوندیں نکلتے دیکھ حمزہ نے گویا سکون نصیب ہوا۔ یہ ٹریلر تھا صرف، ابھی پوری فلم باقی ہے، مزید جھٹکے کے لیے تیار رہنا۔ اپنی بیوی کی تکالیف پر میں تجھے اتنی سی سزا پر نہیں چھوڑ سکتا۔ خون کو اس کے منہ پر لگاتا وہ اس کے دبوچے گال کو جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ریاض نے تکلیف ضبط کرتے گال سے خون صاف کیا تھا۔ دوسری طرف دوپہر سے شام ہو چکی تھی، لیکن شفا بے سوس سی بیڈ پر لیٹی ایک ہی نقطے کو گھوری جا رہی تھی۔ یہ کیسا مقام تھا کہ ابھی چند خوشیاں ملی ہی تھی کہ نیا طوفان سر اٹھانے کھڑا تھا۔ فون دوبارہ بج کر بند ہو چکا تھا، لیکن شفا کو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ جو تھوڑی بہت امید اس سے اپنے گھر والوں سے باقی تھی
वो भी दम तोड़ती महसूस हो गई थी। आंखों के किनारों पर अटके आंसू जैसे सूख कर निशान छोड़ गए। मैं ये सच्चाई अगर हमजा को बताऊं तो वो मुझे क्या समझेंगे, एक गलत लड़की? मैं जो अपने बहनोई की डसी हूँ। मेरे लिए वो उस शख्स से लड़ गया, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि किसी गैर लड़के से खुद शादी की बात की, मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? क्या मेरा किरदार मशकूक हो जाएगा? वो मुझ पर इतना यकीन करते हैं, लेकिन मैंने ये क्या किया? उनका यकीन तोड़ने वाली हूँ? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे इस अजियत से बचा ले मेरे अल्लाह। कांपते हाथ जोड़ती वो शिद्दत से रोई थी, लेकिन कोई सिरा था कि हाथ ही नहीं आ पा रहा था। कुछ देर बाद, खाना नहीं खाया, दवा भी नहीं ली, और तो और आंखें भी सूज चुकी है। अब बताओ क्या सुलूक करूं आपके साथ? शिफा के करीब बैठे नरूठेपन से कहता वो उसे नजर झुकाने पर मजबूर कर गया था। आज नजर झुकाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना होगा। उसकी थोड़ी को नरमी से थामता वो चेहरा ऊपर कर गया। शिफा, क्या परेशानी है? क्यों चेहरा सूजा हुआ है? उसकी हालत हमजा को बेहाल करने में मावन साबित हो रही थी। कुछ नहीं हुआ, बस बुखार ऐसी ही हालत कर देता है। चेहरे पर एलर्जी के निशान मजीद बढ़ चुके थे, जिससे हमजा मजीद फिक्रमंद था। हमजा, मत हाथ लगाए, ये आपको भी हो जाएगी। उसके लम्स को गाल पर महसूस करती शिफा बेबसी से आंखें मूंद गई। हो जाने दो, कम से कम आपकी तकलीफ को महसूस तो कर सकूंगा। हमजा, मत कहे ऐसे, इतनी मोहब्बत नहीं करे मुझसे। एकदम फूट फूट कर रोती हुआ हमजा को हल्कान कर गई। शिफा, क्या हो रहा है? कहीं दर्द है? बताओ मुझे। उसके गाल गर्दन पर हाथ रख फेरता वो पूरे चेहरे पर नजर घुमा गया। यकलख्त शिफा ने उसके हाथ झटके। कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ दे मुझे। इस मतलब वो कदरे चिढ़कर बोलती बेड पर करवट लेकर लेट गई। शिफा, हमजा की पुकार में नरमी महसूस करती हुई शिद्दत से आंखों को मीच गई कि आंसू कनपट्टी पर जज्ब होने लगे। मैं क्या कहूँ हमजा, मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। दिल में मलाल शिद्दत से जागा था। उसके बाल नरमी से सहलाता वो बेड से उठकर वार्डरोब की जानिब आया। शिफा की बेजारी को बुखार समझकर नज़रअंदाज कर गया। नरम गो शिफा का रवैया पहली बार ही ऐसा हुआ था, और अगर वो पहली मर्तबा में ही सख्ती कर जाता तो शिफा शायद कभी भी अपनी बातें खुलकर नहीं कर पाती। मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, फिर आपने दवाई लेनी है। इसके बाद बेशक जितना मर्जी गुस्सा कर लीजिएगा, कदरे बुलंद आवाज़ में कहता वो कमरे से बाहर निकल गया। बेहिस्सी बनी वो बस उसकी आवाज़ सुनती लेटी रही थी। दूसरी तरफ, भाभी, क्या लगता है शिफा हमजा को बता देगी? ऐमन के जहन में कल से यही बात कलबला रही थी। नहीं बताएगी। अपने काले करतूत वो खुद अपने मुंह से किसी को बता ही नहीं सकती, और अगर वो बता भी देती है तो हमजा ने उसे जलील ख्वार करके रख देना है। मजीद नमक मिर्च हम छिड़क देंगे। सना की शैतानियत उरूज पर थी। भाभी, लेकिन शिफा हमें पैसे कैसे देगी? वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है, बस तुम फिक्र मत करो। भाभी, पहली मर्तबा में तो कम से कम 2 लाख तो मैं उससे बटोर लूँगी, बाकी फिर बाद में देखेंगे। हमारा खाती रही है, हमारा दिया पहनती रही है, और अब देखो कैसे ऐश से वहाँ रह रही है। एक बार भी नहीं पूछा कि भाभी आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नखवत से बोलती ऐमन हंडिया में चमचा घुमा रही थी। खैर, तुम फिक्र ना करो, देखना कल भागी भागी आएगी। अभी तो बुखार में तप रही है, देखना कल ज़रूर आएगी, क्योंकि जो जाल में बिछा कर आई हूँ उससे वो पूरी तरह फंस चुकी है, और जानती तो हो कितनी डरपोक कबूतरी है वो। दोनों के कह कहे फिजा में गूंजे थे। अपना चेहरा देखता वो एकदम को सहम गया था। जगह जगह जख्मों के निशान और सूजा चेहरा उसे अजीब मज़हका खैज बना रहे थे। निमरा भी अपने बाप की शक्ल देखकर ऐसे सहमी थी गोया कोई भूत देख लिया हो। बेटा था तो ही बेटा था बेटा तो था ही मूडी। छोटी सी उम्र में ही माँ ने इतना सर चढ़ाया था कि बाप से भी मिजाज नहीं मिलते थे। रियाजा, परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। हमजा ने कहा है कि वो पता करवाएगा कि उसके पीछे किसका हाथ है। उसके कंधे पर सर टिका है। बज़ाहिर तो वो दिलगीर सी बोलती उसे हौसला दे रही थी, लेकिन रियाज के लिए यह हौसला कांच की मानिंद था जो उसके वजूद में पेवस्त हो रहा था। अरे चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब न कर। हमजा की रट तूने कब से शुरू कर रखी है? अरे ये उस कमीने ने ही किया है। वो घटिया शख्स ही किराए के गुंडे भेजकर मुझे मरवा रहा था, और फिर हमदर्द बना मुझसे मिलने भी चला आया। ये क्या कह रहे हैं आप? वो क्यों आपको मारेगा? उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे? सानिया की हैरत यकीनी थी। अपनी बहन से पूछ ले न जाने कौन सा
بہر پال کر بیٹھی ہے ثانیہ، مجھے تو لگتا ہے وہ تیری سوتیلی بہن ہے جسے ہمیشہ تجھ سے کھار ہی رہی ہے۔ ریاض نے گویا جلتی پر اچھا خاصا تیل چھڑکا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شفا بہت میسنی ہے۔ خود تو چلی گئی لیکن مجھے اماں کے خلاف کر گئی، اور اماں کو بھی دیکھو کیسے پیترا بدلا ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اس لیے میرا اب اس گھر میں جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اماں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، ٹسوے بہاتی وہ بیڈ پر ٹک کر دوپٹے سے نادیدہ آنکھیں پوچھنے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، میں ماں جی کو سمجھاؤں گا۔ ہمدردی جتاتا وہ ثانیہ کو مزید بھڑکانے کا سامان تیار کر گیا تھا۔ ابھی تم شفا سے کچھ نہیں کہنا، میں اس سے بات کروں گا کہ آخر اسے مجھ سے مسئلہ کیا ہے۔ جانتی ہو، میں تو اس سے بہنوں والی چاہت کرتا ہوں، لیکن وہ پیشانی مسلتا وہ خود سے ثانیہ کو بھی دیکھ رہا تھا جو پرسوچ سی بیٹھی تھی۔ یقیناً اب کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا تھا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، چائے کا کپ لبوں سے دور کرتی ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ آپ کی بھابھیوں نے اب کیا زہر اگلا ہے جو آپ مجھ سے بھی بیزاری کی انتہا پر پہنچ چکی ہے؟ کل سے شفا کا یہی رویہ تھا، نہ وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی حمزہ سے رویہ ٹھیک کر رہی تھی۔ رات بھی اسے اپنے قریب کرتا وہ نرمی سے پوچھتا رہا، لیکن وہ اس کی قربت سے دور بھاگتی سمٹ کر ایک جانب لیٹ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ شفا، یہی بات ہے نا؟ حمزہ کا عام سا لہجہ بھی اس کا خون خشک کر گیا۔ کچھ نہیں کہا، وہ بس ملنے آئی تھی اور امی کی طبیعت کا کہہ رہی تھی۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے حمزہ، میں آپ کو کہنا چاہتی تھی لیکن میں کہہ نہیں پائی۔ مجھے امی یاد آ رہی ہے، پلیز آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ شفا کی دلگیری آواز گویا حمزہ کے دل پر لگی تھی۔ شفا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ شفا، مجھ سے آپ کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو رہی۔ کیا آپ کو مجھ پر اب بھی یقین نہیں ہے؟ اس کے چہرے کو تھامے وہ شفا کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، شفا کی گویا ایک ہی ضد تھی۔ شفا، میں جانتا ہوں انہوں نے ضرور آپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا ہوگا۔ یہ لے پیسے۔ لاکر سے 2 گڈیاں لا کر اس نے شفا کے پاس پھینکی۔ یہ پیسے ان کے منہ پر مار دے، لیکن مجھ سے ایسا رویہ مت رکھے۔ پیسوں کو دیکھ کر اور اس کی درست نشاندہی پر وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ یہی چاہیے انہیں، دے آئیں انہیں، لیکن اپنا سکون برباد مت کرے۔ میں اپنی خوشیاں دائمی چاہتا ہوں، نہ کر ایسی ادھوری خوشیاں چاہتا ہوں جس میں دوسروں کی لگائی آگ ہمارے رشتے میں درار ڈال دے۔ شام تک ریڈی رہیے گا، میرے ساتھ ہی جائیں گی، میرے ساتھ ہی آپ واپس آئیں گی، اور میں اس معاملے میں کوئی ضد نہیں سنوں گا۔ آپ کو وہاں لے کر جا رہا ہوں، یہی میرے ضبط کے لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ اگر مجھے آزمایا گیا تو تباہی ہر جانب پھیلے گی، یاد رکھیے گا۔ تیش بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، کیونکہ مزید سختی کا متحمل نہیں تھا۔ سادہ سی سرخ شلوار قمیض پر دھلے سے چہرے کے ساتھ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ پیسے وہ بیگ میں ڈال چکی تھی، کیونکہ جب تک وہ انہیں پیسے نہ دیتی ان کے منہ بند نہیں ہونے تھے۔ جانتی تھی وہ غلط کر رہی تھی، لیکن وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حمزہ کا یقین وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد حمزہ کو ساری سچائی بتانے کی ٹھان چکی تھی۔ اگر بھابھی کے ذریعے حمزہ تک سچائی پہنچتی تو معاملہ بگڑ جاتا اور شاید تاعمر وہ اپنی سچائی ثابت نہیں کر پاتی، لیکن فی الحال جانا بہت ضروری تھا۔ چلے، اس کے ہاتھ کو تھامے وہ سہارا دیے اسے باہر کی جانب لایا۔ بخار کی نقاہت اب بھی تھی اور حمزہ لاکھ بے اعتنائی برتتا، لیکن اس کی فکر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ گاڑی شفا کے گھر کے قریب رکی تھی۔ شفا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی ضد کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ جانے حمزہ کو وہم ہو رہا تھا کہ شفا ضد ضرور کرے گی، اس لیے اترنے سے پہلے ہی اس نے باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ میں آج امی کے پاس ہی رکوں گی، آج پلیز مجھے یہاں رہنے دیجیے، کل میں واپس آ جاؤں گی، پلیز مجھے مت روکیے گا۔ شفا کے الفاظ پر اس کے ماتھے پر بے ساختہ بل نمایاں ہوئے۔ شفا، کیوں خود کو آگ میں ڈھکیل رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اگر کچھ ہے تم بتا دو مجھے۔ ضبط کے باوجود آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ میں کل آپ کو ساری وجہ بتا دوں گی، لیکن اس وقت مجھے یہاں رہنے دیں، میں آپ کو خود سب سچ بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی، اور میں کل تک کا انتظار کروں گا۔ کل دوپہر میں لینے آؤں گا، اور آنٹی کے کمرے میں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، سمجھ گئی آپ؟ ہدایت کا پلندہ اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ گاڑی سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ شفا کو چھوڑ کر وہ بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے نکلا تھا۔ بھابھی تو گویا کمرے میں پھٹکی بھی نہیں تھی، لیکن حمزہ کے جاتے ہی دونوں نے اسے گھیر لیا تھا۔
ہاں بتاؤ، ہمارا کام ہوا یا نہیں؟ جمیلہ بیگم کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ ہو گیا ہے، پر بھابھی خدا کا واسطہ ہے وہ میسج حمزہ کو مت دکھائیے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے میرا گھر خراب مت کریں۔ وہ جو بھی تھی میری نادانی تھی، خدا کا واسطہ میرا گھر خراب مت کرے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی شفا ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ دونوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اچھا تم پیسے دو، میں نہیں دکھاؤں گی۔ ایمن کی تو گویا پیسے دیکھ کر رال ٹپک گئی۔ پیسے وہ بیگ سے نکال کر ان کی جانب بڑھا گئی۔ اے شفا، تو اتنی امیر ہے؟ نوٹوں کی بھاری گڈی دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھا سن، ابھی ہم یہ رکھ لیتے ہیں، آگے کا تو سوچ لے کیسے دے گی پیسے۔ شفا تو گویا ان دونوں کی شفافیت دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ اس حد تک خود غرض ہو گئے تھے اور گھٹیا تھی کہ اس کی التجا کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی؟ بھابھی، میں آپ لوگوں سے کچھ کہہ رہی ہوں، شفا بے ساختہ بولی۔ سن رہی ہوں، زیادہ زبان مت چلا، نوٹ گنتی، ایمن بیزاری سے بولی۔ شفا آنسو ضبط کرتی وہاں سے اٹھ کر اوپر اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ ماں کے کمرے میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا بستر لگا کر وہاں سو جاتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کباڑ خانے میں آ گئی ہے۔ پورے 3 ماہ بعد وہ اس کمرے میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں جھانکنا بھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چادر جھاڑ کر وہ چارپائی پر لیٹی اور ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو یہ سچائی کیسے بتائے، بھابھی سے وہ موبائل کیسے حاصل کرے۔ الجھ کر رہ گئی تھی، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اپنا بچاؤ کر پاتی۔ دوسری جانب گویا حمزہ کو بھی سکون نہیں تھا۔ بیڈ پر کروٹ لیتا اس کی سوچ کا رخ شفا کی جانب ہی تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو شفا کو پریشان کر رہی تھی، لیکن وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ بیزاری اس پر حد درجہ طاری ہو جائے، اس لیے وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کر کے اسے وہیں چھوڑ آیا تھا۔ شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتی وہ نیچے کی جانب بڑھی۔ بکھرے حال کو بھی گویا درست کرنے کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ سیڑھیوں پر ہی اس کے قدم ٹھٹکے۔ ایک اجنبی مرد صحن میں کھڑا تھا، پاس ہی ریاض اجڑی حالت میں موجود تھا۔ ثانیہ کی نظر جیسے ہی شفا پر پڑی تھی، وہ دہکتی جھکتی اس کی جانب بڑھی اور بالوں سے پکڑ کر اسے نیچے لے آئی۔ بے شرم عورت، میں تو تجھے بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی۔ تو میرے شوہر پر الزام لگایا اور اسے اپنے شوہر سے پٹوایا، اور دوسری جانب اپنے یار کے ساتھ رابطے بڑھاتی رہی۔ بے شرم عورت، حیا بیچ کھائی تھی تو نے؟ دیکھ اماں، یہ ہے تیری بیٹی، دیکھ اس کے کرتوت۔ ثانیہ نے اسے لا کر جمیلہ بیگم کے قدموں میں پٹک دیا۔ صورتحال کو سمجھتی شفا بے ساختہ زمین پر گری۔ شفا کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہی اجنبی مرد آگے بڑھ کر شفا کی جانب آیا۔ شفا بے ساختہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ دیکھو اماں، اس کو دیکھو ذرا، کیسے اس کا یار اس کی سائیڈ لے رہا ہے۔ بلاؤ ذرا اس کے شوہر کو، پتہ چلے کہ جس کو وہ سر پر بٹھا رہا تھا وہ پاؤں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ثانیہ کی زہر آلود زبان شفا کو سانس حلق میں اٹکا گئی تھی۔ نہیں، حمزہ کو نہیں بلائے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ میں اسے نہیں جانتی۔ ہمت مجتمع کی وہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹی۔ سانولی سی رنگت اور قدرے بڑی عمر کا شخص اس کے لیے مکمل اجنبی تھا۔ شفا، میں ہوں سبحان، تمہارا سبحان، ان سب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کھردری نرم آواز میں بولتا بھی وہ شخص اسے عجیب لگ رہا تھا۔ نہیں، میں شادی شدہ ہوں، دور رہو مجھ سے۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر وہ مزید پیچھے ہٹی تھی۔ اے لڑکے، کیا بے غیرتی دکھا رہا ہے؟ عہد یکدم قریب آتا اس شخص کو گریبان سے تھام گیا۔ میرے گریبان پکڑے گا تو میں تیرا بھی پکڑوں گا۔ یکدم وہ بدزبانی کرتا عہد کا گریبان تھام گیا۔ میں یہاں شفا کو لینے آیا ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ اوے لڑکی، اپنی زبان بند کر۔ دیکھو ثانیہ، میں نہیں کہتا تھا کہ شفا جھوٹی ہے؟ مجھ پر بے بنیاد الزام لگا کر اس نے مجھے بدنام کرنا چاہا۔ ریاض، بس کرو، اتنے جھوٹ مت بولو، کل کو خدا کو منہ بھی دکھانا ہے۔ جمیلہ بیگم کی گویا ہمت جواب دے گئی تھی۔ ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ بجائے شفا کو پوچھنے کے آپ مجھ پر چڑھ رہی ہے۔ نقاہت بھرے لہجے میں بولتا وہ اداکاری کی انتہا پر تھا۔ ریاض بھائی، آپ چپ کریں، پہلے اس شخص کا معاملہ صاف کر لینے دے، پھر اس شفا کا تو میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹوں گا۔ عہد کی دہاڑ پر ریاض چپ کر کے تخت پر بیٹھا، لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجا گیا۔ شفا کی حالت تو جان کنی کے لمحے جیسی تھی۔
حمزہ کی یاد شدت سے آئی اور اس کی باتیں بھی ذہن میں گھومی کہ اس نے کتنا کہا تھا کہ اس کے ساتھ واپس چلی جائے، لیکن اس نے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ اور ایک ہی دن میں وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی تھی، جہاں انصاف کرنے والے سب کے سب ظالم شفاق تھے۔ ہاں، اب تو بول، شفا کو کیسے جانتا ہے؟ پہلے میرا گریبان چھوڑ، پھر تجھے تیرے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے گریبان چھڑواتا وہ اسے خود سے دور ڈھکیل گیا۔ شفا اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مقابل کے الفاظ اسے جیسے آگ میں ڈھکیل گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، یہ جھوٹ ہے۔ ایک دم اٹھ کر چیختی وہ ماں سے فریاد گویا ہوئی۔ دیکھو دیکھو اس گھٹیا لڑکی کی دیدہ دلیری۔ ثانیہ نے قریب آ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ اے ثانیہ! جمیلہ بیگم اسے دور ڈھکیلتی شفا کو اپنے پہلو میں چھپا گئی۔ اماں تو غلط کر رہی ہے، تو جانتی ہے اس نے ریاض پر الزام لگایا ہے، پھر بھی تو اس کی سائیڈ لے رہی ہے۔ باجی جھوٹ مت بولو، جھوٹ ریاض بھائی بول رہے ہیں۔ اور یہ آدمی کون ہے میں نہیں جانتی۔ بلک کر روتی وہ سب کے شفاق چہرے دیکھ رہی تھی، لیکن شاید وہاں سب ہی بے حسی کی اعلیٰ مثال تھے۔ شفا میں سبحان ہوں، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ایک دم وہ شخص سختی سے بولا۔ دوبارہ اس کی جانب آیا، لیکن شفا بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی اور شدت سے حمزہ کو پکار گئی۔ ایک دم دروازے پر ہوتی دستک گویا شفا کو زندگی کی نوید دے گئی۔ غیر محسوس طریقے سے وہ پیچھے کھسکتی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ بھائی پکڑو، شفا بھاگ رہی ہے۔ احد سب سے پہلے ہوش میں آتا شفا کی جانب بھاگا، لیکن تب تک وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ کر گویا شفا کی جان میں جان آئی۔ حیران سا وہ بھی شفا کی حالت دیکھ کر چونکا تھا۔ حمزہ میں نے کچھ نہیں کیا، حمزہ مجھے بچا لے۔ اس کے سینے سے لگتی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ شفا کیا ہوا؟ اس کو سامنے کرتا وہ حصار میں لیے اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ حمزہ نہیں، گھر چلے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ درندے ہیں، یہ میرے بہن بھائی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میرے دشمن ہیں۔ قدم ایک جگہ جماتی وہ حمزہ کو بھی اپنے ساتھ روک گئی تھی۔ شفا میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ مت رکیے گا، لیکن شاید آپ کو ضد ہو چکی تھی، لیکن اب یہاں سے آپ میری مرضی کے بغیر بالکل بھی نہیں جائیں گی۔ ان کا اصلی روپ ابھی آپ کے لیے دیکھنا باقی ہے، آئیے میرے ساتھ۔ شفا کو روبرو کیے بازو سے تھامتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حمزہ واپس چلے، مجھے نہیں رہنا۔ سبحان کو ایک نظر دیکھتی وہ پھر اس کے پہلو سے چپکی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ سامنے اجنبی مرد کو دیکھتا وہ شفا سے سوال کر گیا۔ یکلک شفا کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ جس سوال سے وہ بچنا چاہ رہی تھی، اس کی زندگی نے وہی سوال کر کے اسے موت کی جانب ڈھکیل دیا تھا۔ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، اور تیری بیوی کتنی جھوٹی ہے۔ شفا کو ایک دم دور کرتا وہ ریاض کی جانب آیا، جو پرجوش سا کھڑا ہو کر بولا تھا۔ تیری بکواس تو میں ایک پل بھی نہیں سنوں گا۔ گریبان سے جکڑتا وہ ریاض کو زوردار جھٹکے دے گیا۔ زخموں سے چور ریاض پیچھے تخت پر گرا تھا۔ ثانیہ ہائے ہائے کرتے ایک دم ریاض کی جانب آ گئی تھی۔ بولو تم کون ہو اور یہاں کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اپنے سامنے اونچے لمبے مرد کو دیکھ کر مقابل کا شاید رنگ فک ہوا تھا۔ میرا نام سبحان ہے اور میں شفا کو پسند کرتا ہوں، اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تھا۔ لڑکھڑایا سا لہجہ سن کر حمزہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ حمزہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاموش شفا، ایک لفظ آپ کے منہ سے نہ نکلے۔ ایک دم دہاڑتا وہ شفا کو خاموش کروا گیا۔ حمزہ پلیز۔ شفا آپ کو میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتا وہ دوبارہ دہاڑا تھا۔ کانپتی سی اپنے دونوں ہاتھ وہ منہ پر جما گئی، جسے خود کو سسکنے سے روکا تھا۔ سب سچ بتاؤ، ایک لفظ بھی اگر جھوٹ ہوا تو میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا منہ، اور سچ کہہ رہا ہوں، اتنا ماروں گا کہ اپنا نام تک بھول جاؤ گے۔ حمزہ کی سرد مہر سی دھمکی پر گویا مقابل کی گھگی بندھی۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں سبحان ہوں۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اوہ، تو مطلب تم سبحان ہو؟ اپنی شرٹ کے کف کو اوپر کرتا وہ پر اسرار سا بولا۔ ہاں میں ہی ہوں، کوئی شک ہے کیا؟ یہ لو میرا آئی ڈی کارڈ۔ کانپتے ہاتھوں سے جیب سے کارڈ نکال کر وہ حمزہ کی جانب کر گیا۔ اوہ، تم تو سچ میں سبحان احمد ہو۔ حمزہ کا لہجہ شفا کو نہ جانے کیوں موت کی جانب ڈھکیل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رشتہ بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے والا ہے، لیکن اس بار غلطی بھی اس کی تھی۔ اگر رشتہ ٹوٹ بھی جاتا تو وہ کسی کو
مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ تو تم واقعی شفا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس سوال پر گویا شفا کی جان حلق میں اٹکی۔ حمزہ میں نہیں حمزہ، تڑپتی سی وہ اس کی جانب بڑھی جب حمزہ ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گیا۔ اپنے قدم روکتی اور نفی میں سر ہلاتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ حمزہ دوبارہ اس شخص کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ کا بھاری ہاتھ اس کے الفاظ منہ میں ہی روک گیا تھا۔ دوبارہ بول۔ گریبان سے اس کو تھامتا وہ سامنے کر گیا۔ کرنا چاہتا ہے میری بیوی سے شادی؟ حمزہ نے دوبارہ سوال دہرایا۔ اس سے پہلے اس کا سر نفی میں ہلتا حمزہ ایک اور پنچ اس کے منہ پر مار گیا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے منہ سے پھوٹا تھا۔ ریاض کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا، جیسے یہ مکہ اس کے منہ پر پڑا ہو۔ وہ میری بیوی ہے حمزہ، سبحان کی۔ اس سے بات کرنے والا میں تھا، اسے میسیجز کرنے والا بھی میں تھا۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو سبحان ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتی ہے؟ ایمن اور ثنا کے منہ تو گویا حیرت سے کھل کر سفید پڑ گئے۔ باقیوں کی حالت کو تو گویا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ہی سبحان ہو اور تم ہی شفا کو میسیجز کرتے تھے؟ ثنا کی تیز سی آواز پر حمزہ بے ساختہ اس کی جانب مڑا۔ اوہ، تو آپ تھی اس شخص کو لانے والی؟ حمزہ کی درست بات پر ثنا کی گویا گھگی بندھی اور ایک نظر اس نے فہد کی جانب ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں لانے لگی؟ تم جانتے ہوں گے اسے یا تمہاری بیوی؟ اس کا یار ہے تو ظاہر ہے، اس سے پوچھو۔ بکواس نہیں کرنی میری بیوی کے بارے میں، ورنہ میں آپ کے عورت ہونے کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ بدلحاظ ہوں اتنا تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ فہد دیکھے کیسے بدتمیزی کر رہا ہے۔ ثنا نے مدد کے لیے فہد کی جانب دیکھا جو حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ انہیں کیوں درمیان میں لا رہی ہے؟ ارے کیوں نہ لاؤ، وہ شوہر ہے میرا، وہ میری سائیڈ نہیں لے گا تو کون لے گا؟ تو پھر شفا بھی میری بیوی ہے، جو اس پر الزام لگائے گا اسے برباد کرنے میں پل بھی نہیں ضائع کروں گا۔ دھمکی آمیز انداز میں کہتا وہ شفا کی جانب متوجہ ہوا جو سن سی کھڑی حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں استناشائی نہیں بے اعتباری کی پرچھائیاں تھیں۔ ہاں تم بولو، کس نے تمہیں یہاں بلایا تھا؟ حمزہ کی سرد سی آواز ثنا کو بھی سہم جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں سبحان ہی ہوں، شفا ہی مجھ سے رابطے میں تھی۔ لڑکھڑائی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سنتا وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ایک نظر شفا کی جانب ڈال کر وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا اور پے در پہ کئی تھپڑ گھوسے اس کے منہ پر جڑ دیے تھے۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیوی کی کردار کشی کرے، میں تیری جان لے لوں گا۔ حمزہ چھوڑو اسے۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر احد اور فہد نے اسے تھام کر پیچھے ڈھکیلا تھا۔ اسے کہو سچ بولے ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا، بازو سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا وہ قہر آلود سا بولا۔ ثنا باجی؟ ہاں، ثنا باجی لائی تھی مجھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے بہت سارے پیسے دیں گی، جس کے بدلے بس مجھے تھوڑی سی ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ خون آلود منہ سے تکلیف سے کر رہا تھا وہ بولتا چلا گیا۔ ثنا بھابی کا تو گویا رنگ فک ہوا تھا اور یہی حالت ایمن کی بھی تھی۔ مجھے ایمن نے کہا تھا کہ شفا کو پھنسا کر پیسے بٹوریں گے۔ ثنا بھابی کی زبان کھلتے دیکھ کر ایمن کی ہمت بھی جواب دے گئی، یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ احد میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ احد تیزی سے آگے آتا ایمن کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ گیا۔ حیران کن نظروں سے احد کو دیکھتی وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ شادی شدہ زندگی میں پہلی مرتبہ احد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیوں تم ثنا بھابی کے ساتھ ملی؟ احد کی قہر آلود آواز نے ایمن کی گھگی باندھ دی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بس احد کو دیکھنے لگی۔ احد یہ سب تماشا بعد میں کرتے رہنا، پہلے مجھے میری بیوی کا حساب لینے دو۔ سبحان کی تو گویا ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے بھاری ہاتھ نے اس کے دماغ کی رگوں کو تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ثنا بھابی نے مجھے کہا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو سب سچ بتا چکا ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ جانے دیتا ہوں، لیکن پہلے تیری خاطر مدارت بہت ضروری ہے۔ ایک نمبر ڈائل کرتا وہ فون کان سے لگا گیا۔ سبحان تیزی سے اس کے پاؤں میں گرا تھا۔ بھائی صاحب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب تو ثنا باجی کے کہنے پر کیا، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، معاف کر دے، میں کبھی اپنی زبان نہیں کھولوں گا، مجھے جانے دے، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا،
پیسے بھی واپس کرتا ہوں. ثنا باجی یہ لو. مجھے نہیں چاہیے. جیب میں سے 10,000 نکال کر ثنا کی جانب پھینکتا دوبارہ اس کے پاؤں تھام گیا تھا. 10 سیکنڈ سے پہلے یہاں سے دفع ہو، اور اگر مجھے پتا چلا کہ یہ راز تو نے کسی کے سامنے اگلا تو تیرا وہ حال کروں گا کہ ساری عمر اپنے بچوں سے ملنے کو ترسے گا. دھمکی سنتا سبحان فوراً وہاں سے رفو چکر ہوا تھا کہ ایک نظر بھی اس نے کسی جانب نہیں ڈالی تھی. اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا. یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں. اگلی قسط میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.